جیسے کہ آپ نے بھی کہا تھا لاسٹ ٹائم، میں نے پڑھا تھا کہ آپ نے بھی کہا تھا کہ حکومت کو خوف ہے، اور ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ ہم کیوں پولیٹیکل سپیس دیں اپوزیشن کو، تو یعنی کہ پھر حکومت رکاوٹ ہے؟ نہیں، دونوں رکاوٹ ہے، میں نے کہا ہے دونوں رکاوٹ ہیں۔ ان کے لیے رکاوٹ یہ ہے کہ ہماری مقبولیت نہ کم ہو جائے، اور حکومت کے لیے رکاوٹ یہ ہے کہ ہم اپنی سپیس کیوں دیں۔ تو لیکن پاپولیرٹی ظاہر ہے، ڈائلاگ اگر ہوں گے تو اس میں تو ان کو تو کچھ نہ کچھ ملے گا نا، ریلیف ملے گا، یعنی کہ یہ نہیں نا سمجھتے سب لوگ، دور کی نہیں سمجھتے، فوری سمجھتے ہیں۔ ہر کوئی چیزوں کا جو فوری نتیجہ ہے وہ لینا چاہتا ہے، دور رس نتیجے جو ہوتے ہیں ان پہ کوئی نہیں جاتا۔ تو اسٹیبلشمنٹ کی کیا پوزیشن ہونی چاہیے اس وقت؟ کیونکہ ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو سب سے زیادہ تحفظات یا وہ ڈائلاگ بھی انہی سے کرنا چاہتے ہیں، اور بانی پی ٹی آئی نے سب سے زیادہ وہ بھی نہیں کرنا چاہتے نا، مقتدرہ نے تو کئی دفعہ اپنی وضاحت کی ہے کہ ہم ان سے مذاکرات نہیں کرنا چاہتے، سیاسی پارٹیاں آپس میں کریں، مذاکرات کریں نہ کریں، تو ان تک تو بات تب جائے گی نا، یہ پہلے مذاکرات کریں، کسی نتیجے پہ پہنچ جائے، پھر مقتدرہ تک بات جائے گی۔ لیکن ظاہر ہے کہ جو راتوں رات ملاقاتیں ہو جاتی ہیں، اڈیالہ کے دروازے کھل جاتے ہیں، تو وہ حکومت کے تو بس میں ہی نہیں ہے۔ حکومت تو جاوید لطیف صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں تو کہا جاتا ہے تو ہم فوری طور پر کرنے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ حکومت کی تو اتنی اپنی جو ان کے اپنے لیڈرز نہیں، میں نہیں یہ سمجھتا، حکومت چاہے تو ڈیفینیٹلی کئی فیصلے وہ جب کرنا چاہتے ہیں تو کر لیتے ہیں، یہ فیصلہ وہ نہیں کر رہے کیونکہ ان کو بھی یہ خائف ہیں کہ کیوں سپیس دیں ہم۔ رائٹ، آپ نے بات کی ہے کہ ظاہر ہے کہ پہلے ایک اسٹیپ لینے چاہیے، تو حکومت چاہتی ہے کہ ملک ترقی کرے، سیاسی استحکام آئے، تو اس وقت ان کو بڑے پن کا مظاہرہ کرتے ہوئے، خاص کر جو اس وقت کیسز کے اوپر سزائیں دی جا رہی ہیں، وہاں پہ ریلیف نہیں دینا چاہیے؟ نہیں، جب تک کوئی مذاکرات نہ ہو، معاہدہ نہ ہو، کوئی کیوں ریلیف دے کہ اس کے بدلے میں انہیں کیا ملے گا؟ دیکھو نا، یہ کوئڈ پرو کو ہوتا ہے۔ جب مذاکرات ہوتے ہیں تو کچھ لو کچھ دو کی بنیاد ہوتے ہیں۔ پی ٹی آئی انہیں یہ ایشورنس دے کہ بھائی ان کی حکومت کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا، مذاکرات جو ہیں اور جو مظاہرے ہیں وہ کس حد تک ہوں گے، پروٹیسٹ کا کیا طریقہ ہوگا، اور جواباً ظاہر ہے پھر حکومت بھی انہیں کچھ دے، تبھی مذاکرات کامیاب ہو سکتے ہیں۔ اب کیا ہو سکتا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کس لیول پر ان کو آفر کی جا سکتی ہے کہ وہ قاسم اور سلیمان کے پاس لنڈن چلے جائیں، بنی گالا چلے جائیں؟ حکومت کیا ان کو سپیس یا آفر کر سکتی ہے؟ میرا خیال ہے ابھی تو کوئی نہ اس کی گنجائش نظر آتی ہے، نہ اس کا امکان ہے۔ ٹھیک ہے، ابھی تو فی الحال ٹینشنز اتنی ہائی ہیں، پہلے ٹینشن کو نیچے کرنا چاہیے۔ میں نے بار بار کہا ہے، پھر آپ کو کہہ رہا ہوں، سب سے پہلے سی بی ایمز ہوتے ہیں، کانفیڈنس بلڈنگ میئر۔ کنکلوژن نہیں پہلے دن ہوتا کہ جی باہر چلے جائیں یا اندر چلے جائیں یا حکومت میں آ جائیں یا رہا ہو جائیں، پہلے کانفیڈنس بلڈنگ میئرز ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے میئرز، رائٹ، اور پھر آگے جا کے آپ اس میں کیا رنگ بھر سکتے ہیں۔ اب جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ بانی پی ٹی آئی کی جو 9 مئی کیسز میں ضمانتیں ہوئیں، تو اس سے لگ رہا تھا کہ جیسے آپ نے کہا کہ سیز فائر کی شاید شروعات ہو چکی ہے، لیکن اس کے بعد علیمہ خانم صاحبہ کے 2 بیٹوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے، تو ٹینشن اور زیادہ ریز ہو جاتی ہے۔ تو ایک طرف تو لگتا ہے کہ سپیس ہو رہی ہے، سپیس دی جا رہی ہے، دوسری طرف مزید گرفتاریاں ہو جاتی ہیں، تو اس سے نہیں، ٹینشن کوئی مزید سپیس ہوتی ہے۔ نہیں دی جا رہی، یہ غلط تاثر ہے۔ کسی قسم کا کوئی سپیس دینے کی حکومت فی الحال نہیں ہے، فی الحال نہیں ہے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں نا کہ جب تک مذاکرات نہیں ہوتے، کوئی لو دو نہیں ہوتے، اس وقت تک کچھ نہیں، کوئی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ جیسے کہ نجم سیٹھی صاحب بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے ایشو کو ریزالو کیے بغیر پاکستان میں سیاسی استحکام نہیں آ سکتا، تو پھر حکومت یہ ریئلائز کیوں نہیں کر رہی ہے کہ ہمیں عمران خان کے ساتھ کچھ نہ کچھ، کہیں نہ کہیں جو بھی ڈیسیجن حکومت لیتی ہے وہ بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی کے خلاف، وہ ان کی پاپولیرٹی میں مزید اضافہ کر دیتے ہیں، تو یہ نہیں، اس کا تو ریئلائزیشن خیر کوئی امتحان نہیں ہے، نہ کوئی ابھی تک کوئی ٹیسٹ ہوا ہے کہ وہ پاپولر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے، کوئی یہ تو انٹیسٹڈ بات آپ کر رہی ہیں۔ بنیادی بات یہ ہے کہ مذاکرات ہونے چاہیے، بنیادی بات ہے کہ چیزیں سیٹل ہونی چاہیے۔ کیا ان چیزوں سے بانی پی ٹی آئی کی مقبولیت اوپر بڑھ رہی ہے یا کم ہو رہی ہے، اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بظاہر تو دیکھیں نا،
تحریک چلی، نہ اپنا صدر ٹرمپ سے توقعات پوری ہوئیں، نہ کچھ اور ہوا، تو اس حوالے سے کچھ لوگ تو ضرور ڈسکریج ہوئے ہوں گے، لیکن ووٹ بینک ہو سکتا ہے اسی طرح برقرار ہو، لیکن اس کا کوئی ٹیسٹ نہیں ہے۔ اچھا رائٹ، آپ نے بات کی ہے محمود خان اچکزئی کے حوالے سے، تو بانی پی ٹی آئی نے محمود خان اچکزئی کو ایز اپوزیشن لیڈر نامزد کیا ہے، کیسا موو ہے ان کا یہ؟ ابھی تو اس کے بارے میں کنفیوژن ہے کہ آج جو اخباروں میں خبریں چھپی ہیں کتنی سچ ہے کتنی جھوٹ ہے مجھے نہیں پتا، کہ کوئی پی ٹی آئی کے لوگوں کی ریزرویشنز ہیں اس بارے میں۔ پہلے بھی 2 سال انہیں لیڈر آف دی اپوزیشن اور انہیں مذاکرات کا اختیار دیا، لیکن پھر اس کے پیچھے مینڈیٹ نہیں تھا عمران خان کا، تو ابھی پہلے اپنے معاملات سیٹل کر لیں اچکزئی صاحب سے اور دوسروں سے، پھر دیکھیں گے۔ تو جیسے آپ نے خود کہا کہ محمود اچکزئی صاحب کو پہلے ہی جو بانی پی ٹی آئی ہے سالس کے طور پر نامزد کر چکے تھے کہ وہ میرے بہاف پہ مذاکرات لیکن گئے ملے نہیں کیونکہ انہیں مینڈیٹ نہیں ملا۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت اگر ان کو پارلیمنٹ میں جو عہدہ دیا گیا ہے اس سے لگتا ہے کہ وہ ایٹ لیسٹ کچھ نہ کچھ ریلیف دلوا سکتے ہیں؟ نہیں، ابھی تو دیکھو جب تک ہوتا نہیں ہے اس وقت تک کیا تبصرہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، محمود اچکزئی صاحب کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ وہ پی ایم ایل این کے بھی وہ پیپلز پارٹی کے بھی کلوز ہیں، کافی بڑے سٹیچر کے لیڈر ہیں، بڑا ان کا تجربہ ہے، اور بہرحال پی ٹی آئی کے تمام لیڈروں سے وہ قد آور ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کے آنے سے لیڈر آف دی اپوزیشن بڑھنے سے پی ٹی آئی کو فائدہ ہو سکتا ہے، لیکن یہاں تحفظات ہیں لوگوں کے، جو خاص کر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے وہ اس کے شاید تحفظات ہوں گے کہ پارٹی ہماری ہے، اکثریت ہماری ہے، اور اچکزئی صاحب آ گئے۔ لیکن ظاہر ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو لگا ہوگا کہ جس وقت انہوں نے کال دی تھی احتجاج کی تو اچکزئی صاحب تھے جو ان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے احتجاج میں، باقی تو ان کے لوگ ایم پی اے ایم این ایز تو وہ تو نہیں پہنچے تھے اڈیالہ کے باہر، صرف اچکزئی صاحب تھے جو رات کے 12-1 بجے تک ان کی بہنوں کے ساتھ بیٹھے رہے۔ تو یہ بھی ہے کہ وہ اس وقت ایک اسٹرانگ سٹانس بھی لے رہے ہیں اور ہر حلقے میں ان کی اپروچ بھی ہے۔ نہیں، وہ جمہوری آدمی ہیں، جمہوری آزادیوں پہ یقین رکھتے ہیں، ان کی ایک طویل جد و جہد ہے، لیکن کچھ ان کے بھی تحفظات مجھے لگتا ہے پی ٹی آئی کے، اور ان تحفظات کو دور کریں گے، میں پی ٹی آئی کو ان سے ہیں، ان کو ان سے ہیں۔ رائٹ، تو کیا لگتا ہے کہ کیا سیاسی مصالحت اور معافی دونوں ہو سکتی ہیں؟ مصالحت ہوگی یا معافی ہوگی؟ نہیں، ابھی تو دیکھیں، ابھی تو مصالحت کیا، مذاکرات بھی نہیں ہوا ہے، تو مصالحت پھر معافی یہ تو بڑے لیٹ کے مسائل ہیں، پہلے تو مذاکرات تو کوئی راستہ نکالیں نا کہ مذاکرات ہو جائیں۔ رائٹ، حکومت بھی جب بھی بات ہوتی ہے تو حکومت کی جانب سے یہی کہا جاتا ہے کہ جی 9 مئی کے اوپر بانی پی ٹی آئی معافی مانگیں، اور ایون کہ ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی کئی بار کہا ہے، ایون کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب نے بھی مختلف، اور آپ کے بھی ایون کے کالم میں اس کا ذکر ہوا ہے کہ معافی جو ہے 9 مئی کے معافی جو ہے وہ نہیں، مانگنی چاہیے۔ اب میرا خیال ہے کہ اس سٹانس کے اندر جو ہے وہ اور کلیئرٹی آئی ہے کہ صرف معافی نہیں، ان کو قانونی کارروائی سے بھی گزرنا پڑے گا، جو ظاہر ہے کہ جو سزائیں ہیں وہ بھی ہوں گی، تو اس سزائیں ہوں پروسیس گی، کے یا بعد سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ میں جو ان کے خلاف فیصلے چل رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے ان کا بھی ویٹ کرنا پڑے گا۔